ناظرین، منشیات کے ہسپتال جو ہیں وہ اصلاح کی بجائے تشدد کے اڈے بن چکے ہیں۔ آج مجھے جس ویڈیو کا انتظار تھا، جس ثبوت کا انتظار تھا کہ جس کے اوپر میں بات کروں، 5 سال انتظار کرنے کے بعد وہ ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے۔ مجھے انتظار تھا، مجھے پہلے بھی اس طرح کے لوگ ملے ہیں جو کہ منشیات سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ بھائی منشیات اسپتالوں میں کسی قسم کا علاج ہمیں فراہم نہیں کیا جاتا، صرف پہلے دن پہ جو ہے ہمیں وہاں پر کچھ ڈراپس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، ان ڈرپس کے بعد کسی قسم کا علاج جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ کیونکہ وہاں پہ ان کے اوپر بہت تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ اسکرین پر چلنے والی ویڈیو جو ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں تو پہلے ان پہ بات نہیں کر رہا تھا، 5 سالوں سے مجھے اس چیز کا انتظار تھا۔ مجھے لوگ کافی شکایتیں کرتے تھے، کاشف بھائی آپ جائیں ان اسپتالوں کا وزٹ کریں، اور یقیناً میں نے وزٹ کیا۔ کب وزٹ کیا؟ جب کمشنر پشاور ریاض خان محسود نے منشیات سے پاک پشاور مرحلہ 1 2 3 یہ جب سٹارٹ کیا تو ہم نے وزٹ کیے تھے کمشنر کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ۔ ہم یہاں کا جو ہے دورہ کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے، بہت اچھا نظام ہوتا تھا۔ مگر اس کے پیچھے کی جو تصویر ہے وہ آج جو ہے عوام کے سامنے میں لانے جا رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ 3 افراد جو ہے جن کے ہاتھ میں سبز رنگ کے پائپ ہیں، اور وہ ایک نشے کے عادی شخص کو ہسپتال لا کر علاج کے بہانے اس پر جو ہے تشدد کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پشاور کے ہسپتالوں کی تصویر جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ پشاور کے کسی منشیات ہسپتال کی ہے، بالکل اس کا پینافلیکس جو ہے وہ بھی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ویڈیوز ہے، ایک میں جو ہے 3 افراد جو ہیں وہ ایک شخص کو سبز پائپ کے ساتھ مار رہے ہیں، دوسرے میں جو ہے اس کی ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں، پاؤں کے اوپر جو ہے تشدد اس کے کیا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے۔ اس کا گناہ کیا ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے۔ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے ان کے ساتھ اس طرح تشدد کرنے کا؟ بھائی پولیس کو اس طرح تشدد کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ تو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر چلا رہے ہیں، آپ کو کس طرح ان کے اوپر تشدد کرنے کا حق ہے؟ کیا یہ آپ کے باپ کی میراث ہے کہ آپ اپنی کریں گے؟ یہ جی ہمارے جو خیبر پختونخوا کمشنر صاحب ریاض خان محسود صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بندے کو نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ چوکیدار ہے، وہ جمعدار ہے، آپ ان کو جو ہے اسپتال کا لائسنس دے دیتے ہیں، منشیات کے اسپتال کا میں نام نہیں لیتا، میں کسی کو پوائنٹ اپ نہیں کرتا، میں ظلم کے خلاف جو ہے اس وقت آواز بلند کر رہا ہوں، ظلم کے خلاف جو ہے عمراء کو جو ہے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ مجھے ایک شخص بتاتا ہے کہ 6 ماہ میرے اسپتال میں ہو گئے ہیں، پہلے دن پہ جو ہے مجھے ڈراپ لگی ہے، وہ ایک ہی دن تھا مجھے ڈراپ لگی، اس کے بعد نہ کسی قسم کی میڈیسن مجھے دی گئی، بس صرف جو ہے دال اور اس کے ساتھ روٹی مجھے کھلائی جاتی ہے، بس نشہ مجھے نہیں دیا جاتا تھا، باتی کھانا مجھے دیا جاتا تھا۔ تو کیا یہ آپ اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں؟ آپ اس کی یہ اصلاح کر رہے ہیں؟ آپ کو جب والدین یا کوئی بھائی یا کوئی ماں اپنا بچہ دیتے ہیں تو وہ اسی پہ دیتے ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کریں، اس کا برین واش کریں۔ آپ اس کا برین واش نہیں کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے، آپ وہاں پہ اگر ان کا گھر جانے کا وقت آتا ہے تو آپ وہاں پہ ڈی جے سسٹم، گانے بجانے کا سسٹم جو ہے آپ وہاں پر منعقد کرتے ہیں، اس طرح کی تقاریب۔ اس میں جو ہے یہ جو منشیات کے عادی افراد ہوتے ہیں وہ اس میں ڈانس کرتے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے مختلف قسم کے موسیقار جو ہے وہ بلاتے ہیں۔ تو کیا یہ مقصد ہے آپ کا؟ اس لیے آپ نے اسپتال کھولا ہے؟ آپ کو تشدد کرنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ پہلا سوال میرا یہ ہے۔ کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اس سے بڑا ثبوت اور کوئی بھی نہیں۔ یہ جون سا بھی ہسپتال ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کا لائسنس کینسل کرنا ہے۔ عجیب بات ہے، کسی کو بھی آپ پکڑ لے، اور یہ تشدد جو ہے یہ شروع ہے ہر ایک ہسپتال میں، مگر ثبوت نہیں تھا میرے پاس، اب یہ ثبوت میرے پاس آ گیا ہے۔ چاہے ہر ایک ہسپتال میں سے ان کو سب کو سائٹ میں کر کے ہر ایک سے الگ الگ پوچھیں، قرآن ان کے سامنے رکھے کہ اس میں ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے آپ کے ساتھ جو ہے ظلم ہوتے ہیں یہاں پہ کہ نہیں، آپ کے اوپر تشدد ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ جب سامنے جا کے پوچھتے ہیں تو یہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ٹارچر کرنے کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے وہ آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر تشدد کرتے ہیں، لہٰذا اس چیز کا ایکشن لیا جائے۔ حکومت خانے آپ لوگوں نے منشیات کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں، قبرستان بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے کمشنر صاحب ان کو لائسنس دیے ہوئے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے کسی کی کتنی کوالیفیکیشن ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر وہاں پر جائے، ان کو پہلے سے اطلاع ہوتی ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر آ رہے ہیں، اس کا جو پی ایس ہے یا اس کے ساتھ اور کوئی عملے ہوتے ہیں وہ اطلاع دیتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ آپ کا معائنہ کرنے ہم آ رہے ہیں۔ لہٰذا بہت ہی میرے دل کو اس سے ٹھیس پہنچی ہے، اور میرا دل اس وقت رو رہا ہے اندر سے، افسردہ ہوں کہ کس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے یار، یہ بربریت کس قسم کی جا رہی ہے۔ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے؟ یہی وجہ ہوتی ہے، یہی ظلم ہوتا ہے۔ آپ پیار محبت سے اس کا علاج نہیں کر سکتے؟ علاج تو ہے ہی نہیں یار، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کس قسم کا علاج ہے؟
पहले दिन पे जो है आप बस उसको ड्रिप्स वगैरह चला देते हैं, उसके बाद क्या खानों से देते हैं, ये इलाज है? नहीं, ये इलाज बिल्कुल नहीं है। आपने इसकी इस्लाह करनी है, इसका ब्रेन वॉश करना है, माशरे के गलत कामों से इसको जो है पीछे आपने हटाना है, इसको इस तरह की तबलीग आपने करनी है, इसको नमाज सिखानी है, इसको रोजा, इसको जो अच्छे काम है वो सब आपने सिखाने हैं, अच्छे बुरे की पहचान आपने इसको सिखानी है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तशद्दुद कर रहे हैं, और उस तशद्दुद की इजाजत आपको एक कानून भी नहीं देता। कौन सा कानून देता है आपको इसकी इजाजत? तो ये आज की मेरी वीडियो का मकसद था। यकीनन कमिश्नर पेशावर रियाज खान महसूद साहब, अजज़ाना रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ कि ये जो भी अस्पताल इस तरह का कर रहे हैं, अभी मौजूदा ये जो प्रूफ आपके सामने चल रहा है सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में, ये बहुत वायरल चल रहा है। इसका सबसे पहले आपने लाइसेंस कैंसिल करवाने हैं, दूसरा फिर इसके ऊपर आपने जो है तशद्दुद की एफआईआर देनी है, टॉर्चर करने की एफआईआर आपने देनी है, जेल भिजवाने हैं इसको। एफआईआर की कमिश्नर साहब मैं आपको इसलिए कह रहा हूं उनके ऊपर एफआईआर की जाए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस मंशियात के अस्पताल से जो भी सेहतयाब होके जाता है, ये लफ्ज मैं बड़े अदब के इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, जो भी सेहतयाब होके जाता है तो वो अपने दूसरे दोस्त को क्या कहते हैं, वहां पे हमें जंजीरों के साथ जकड़ा जाता है, हम पे तशद्दुद किया जाता है। तो जब इस तरह के आपके ऑपरेशन शुरू होते हैं तो ये आपसे क्यों भागते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो उस तशद्दुद से भागते हैं। इलाज से कौन भागेगा? इस्लाह आप किसी की करें उससे कोई भागता है? बिल्कुल नहीं भागता। तो इस तरह का अगर चलता रहा इस वीडियो के बाद, कौन अपने बच्चों को मंशियात के अस्पताल में दाखिल करेगा? वो कहेगा भाई मेरा बच्चा मर जाए मगर इस तरह अजियत से बच सके। तो ये आज की मेरी वीडियो का जो है मकसद था, और इस पे लाजमी एक्शन लेना चाहिए। कानून के कटघरे में इस अस्पताल के मालिक को खड़ा करना चाहिए, और लाइसेंस इसका जो है वो मस्ट है, आपने इसका लाइसेंस कैंसिल करना है। तो अगले प्रोग्राम के लिए मोहम्मद काशिफ जान को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए न्यूज़ का।